محترم ناظرین، ذرا اپنے بچپن کو یاد کیجئے جب ہم مسجد کے صحن میں بیٹھ کر امام کی باتیں سنتے تھے، جب ہمارے والدین اور اساتذہ ہمیں ڈراتے ہوئے کہتے تھے بیٹا قیامت بس آنے ہی والی ہے۔ ہم نے یہ جملہ بارہا سنا، بارہا سوچا، لیکن ہر بار یہی لگا کہ شاید ابھی نہیں۔ کوئی کہتا تھا جمعے کا دن اور 10 محرم کو عصر اور مغرب کے بیچ کا لمحہ ہی قیامت کا لمحہ ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کئی بار جمعہ دیکھا، کئی بار 10 محرم دیکھا۔ وہ دن بھی آئے اور گزر گئے، مگر قیامت نہ آئی۔ قیامت کب آئے گی سوائے اللہ پاک کے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ناظرین، کیا آپ نے کبھی دل کی گہرائیوں سے سوچا ہے کہ اگر وہ دن اچانک آ گیا تو کیا ہوگا؟ قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا؟ مردے قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ قیامت کے دن قبریں عورتوں کو کیسے باہر نکالیں گی؟ قیامت کے دن قبریں عورتوں کو کیسے اگل دیں گی؟ قبروں میں صدیوں سے پڑے مردے جب زندہ کیے جائیں گے تو وہ منظر کیسا ہوگا؟ جیسے ہی جسم میں جان ڈالی جائے گی تو سب سے پہلے آنکھوں کو کیا نظر آئے گا؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ قیامت کے دن عورتوں کو کیسے میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا؟ قیامت کے دن فرشتے مردوں کو کیسے ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائیں گے؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب زمین کا پردہ چاک ہوگا اور مٹی کی تہیں ایک دم ہٹیں گی، جب آپ کی آنکھیں برسوں کی تاریکی کے بعد اچانک کھلیں لیکن سامنے روشنی نہیں، خوف کی ایک لہر ہو جو آپ کے دل کو کاٹ ڈالے، کیا آپ نے خود سے یہ سوال کیا جب آپ کی ہڈیاں گوشت میں ڈھلیں گی، جب رگوں میں خون دوڑے گا تو آپ کے جسم کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ خوف، چیخ یا لرزہ؟ کیا آپ نے سوچا کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جب وہ دھاڑ پوری کائنات کو ہلا دے گی تو آپ کہاں ہوں گے؟ قبر کی گہرائی میں یا زمین کے اوپر بکھرے ہوئے وجود کے ساتھ؟ جب آپ قبر سے دھکیلے جائیں گے تو سب سے پہلا منظر کیا ہوگا جو آپ دیکھیں گے؟ کوئی پیارا چہرہ، کوئی اجنبی ہجوم، یا وہ بے رحم زمین جو لاکھوں اجسام کو اگل رہی ہوگی؟ کیا آپ نے یہ سوچا کہ جب عورتیں لرزتے قدموں کے ساتھ قبروں سے نکلیں گی، کپ کپاتے ہونٹ، کانپتی ہوئی آنکھیں اور دل دہلا دینے والی خاموشی، اس وقت آپ کی نگاہ کہاں ٹھہرے گی؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوال کیا کہ جب میدان محشر کی طرف ہانکا جائے گا تو آپ کے دل میں پہلا خیال کیا ابھرے گا؟ یہ کہ میں کہاں جاؤں، یا یہ کہ میرا کوئی سہارا ہے؟ وہ ہجوم جب چل پڑے گا تو کیا آپ اپنی آواز بھی سن سکیں گے؟ وہ چیخیں، وہ آہیں، وہ رونے کی صدائیں سب ایک ساتھ آسمان کو پھاڑ رہی ہوں گی، لیکن اس شور میں آپ کی اپنی فریاد کہاں گم ہو جائے گی؟ کیا آپ نے یہ سوچا کہ جب ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چھپائے بھاگے گا، جب بھائی بھائی سے جان چھڑائے گا، جب ماں بچے کو پہچاننے سے انکار کرے گی، اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیسی ہوگی؟ کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا کہ جب فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے اور ہر نظر آپ پر ہوگی تو آپ کی زبان پر سب سے پہلا جملہ کون سا نکلے گا؟ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب سب قبروں سے نکل کر ایک طرف دھکیلے جائیں گے اور کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہوگا تو آپ اکیلے کس چہرے کو ڈھونڈیں گے؟ وہ لمحہ جب امید اور خوف ایک ساتھ دل کو جکڑ لیں گے۔ سوچئے وہ دن کیسا ہوگا جب کائنات کی سانس رک جائے گی، آسمان اپنے رنگ بدل دے گا، زمین اپنی پیٹھ پھاڑ ڈالے گی اور پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے ہوا میں اڑی ہوئی خاک کے ذرے۔ اس کا آغاز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے ہوگا۔ وہ سور کوئی عام آواز نہیں، وہ ایک ایسی محیب چیخ ہوگی جو کانوں کے پردے نہیں بلکہ دل کی رگوں کو بھی توڑ ڈالے گی۔
جب وہ سور پھونکا جائے گا تو انسان کے اندر کا سکون چیخ مار کر بھاگ جائے گا، روح لرز اٹھے گی اور جسم کے جوڑ جوڑ کانپنے لگیں گے۔ ذرا لمحہ بھر کے لیے سوچئے، قبر کے اندر سوئے اجسام کیسی کیفیت سے دوچار ہوں گے۔ صدیوں کی خاموشی ایک دم ٹوٹ جائے گی، زمین کا سینہ شک ہوگا، مٹی کے دروازے زنجیروں کی طرح ٹوٹیں گے، اور وہ اجسام جو ہڈیوں میں بدل چکے تھے گوشت اور خون کے ساتھ چیخ مار کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا؟ جب قبر کی دیواریں لرزتے اجسام کو باہر دھکیلیں گی اور ہر آنکھ خوف سے پھٹ جائے گی، ہر زبان پر چیخ ہوگی لیکن کوئی نہیں سنے گا۔ وہ وقت اتنا بھیانک ہوگا کہ زمین کے اندر موجود ہر ذرہ گواہی دے گا کہ انسان اپنے انجام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس وقت عورتوں کا حال کیسا ہوگا؟ وہی عورتیں جو قبر کی تاریکی میں سکون سے سوئی تھیں، اچانک روشنی اور شور کی آندھی میں اوندھے منہ پھینکی جائیں گی۔ ننگے پاؤں، لرزتے جسم، خوف سے بھرے ہوئے چہرے، آنکھوں میں دہشت اور لبوں پر چیخ۔ وہ عورتیں جو دنیا میں اپنی عزت پر نازاں تھی وہاں بے سہارا کھڑی ہوں گی۔ قبروں سے نکلتے ہی ان کے قدم محشر کی طرف ہانکے جائیں گے، جیسے کوئی بھیڑ کو لاٹھیوں سے ہانکتا ہے۔ محشر کی طرف ہانکنے کا منظر دل دہلا دینے والا ہوگا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ساتھ قبروں سے نکلیں گے، کوئی ننگے بدن لرزتا ہوا، کوئی چیختا ہوا، کوئی زمین پر گھسیٹتا ہوا۔ اس ہجوم کا شور اتنا گہرا ہوگا کہ فضا چیخ مار کر پھٹ جائے گی۔ کوئی اپنی ماں کو پکارے گا، کوئی اپنے باپ کو ڈھونڈے گا، لیکن کوئی کسی کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ جب بھائی بھائی سے نظریں چھپائے گا، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کرے گا اور ماں بچے کو بھول جائے گی، اس وقت ہر انسان پر صرف ایک خوف سوار ہوگا: میرا انجام کیا ہے؟ اور پھر وہ دن جب سورج قریب آ جائے گا، یہ وہ سورج نہ ہوگا جو روشنی دیتا ہے، بلکہ وہ دہکتا ہوا آگ کا گولا ہوگا جو کھالوں کو جلا دے گا، جسموں کو پگھلا دے گا، پسینے کی ندیاں بہنے لگیں گی۔ کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، اور کوئی اپنی ہی بدبودار پسینے میں گھٹ کر مرنے لگے گا۔ جب انسان اپنے ہی جسم سے نکلتی بدبو سے نفرت کرے گا، لیکن بھاگنے کے لیے کوئی زمین نہ ہوگی، چھپنے کے لیے کوئی آسمان نہ ہوگا، پناہ لینے کے لیے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، وہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام بھی کہیں گے: یا اللہ، میری امت، میری امت، اور انسان اپنے گناہوں کو دیکھ کر زمین میں دوبارہ چھپنے کی تمنا کرے گا، لیکن زمین بھی جواب دے گی کہ آج کوئی چھپنے کی جگہ نہیں۔ وہ چیخیں، وہ لرزتے قدم، وہ خوفناک منظر، یہ سب انسان کو یاد دلائیں گے کہ دنیا میں جو وقت دیا گیا تھا وہ کس قدر قیمتی تھا۔ محترم ناظرین، ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اپنے دل کو سنبھالیے۔ وہ لمحہ آپ کے سامنے کھڑا ہے جب قبروں کا پردہ پھٹ چکا ہے، زمین کے بکھرے ذرے لرز رہے ہیں، اور اب سب کو ایک ہی سمت میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ سمت ہے میدان محشر کی۔ سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا جب لامتناہی وسعتوں والا ایک ایسا میدان آنکھوں کے سامنے ہوگا جس کی نہ کوئی سرحد ہے، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی پناہ۔ زمین بالکل ہموار، پہاڑ ریزہ ریزہ، درخت جڑ سے اکھڑے ہوئے، ایک ایسی زمین جو پہلی بار آنکھوں کو دیکھنے کے ملے گی، سفید چمکتی ہوئی، جس پر کبھی کسی نے قدم نہ رکھا ہو۔ اس سنسان اور ہیبت ناک میدان میں کروڑوں اربوں انسانوں کا ہجوم ہے۔ ان کے جسم ننگے ہیں، پاؤں برہنہ ہے، دل خوف سے کانپ رہے ہیں، مگر اس ہولناک ہجوم میں کوئی کسی کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ نہ بیٹا ماں کو پہچان رہا ہے، نہ بھائی بھائی کو۔ ہر ایک کے چہرے پر پسینے کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ گرمی اتنی شدید ہے کہ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر لٹکا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبے ہیں، کچھ گھٹنوں تک، کچھ گردن تک، اور کچھ تو اپنے ہی پسینے میں ڈوب کر ہلاک ہو رہے ہیں۔ سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب انسان اپنے ہی پسینے میں گھٹنے لگے۔ ناظرین، اس لمحے آسمان کی جانب نظر اٹھتی ہے۔ وہاں فرشتوں کی صفیں ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، لاکھوں کروڑوں فرشتے آسمان کو بھرے کھڑے ہیں۔ ان کے چہرے ہیبت ناک ہیں،
ان کے پر نورانی ہے اور ان کی آنکھوں سے ایسی بجلیاں نکل رہی ہیں کہ انسان کا دل دہل جائے۔ یہ فرشتے اپنے رب کے حکم کے منتظر ہیں۔ صفوں پر صفیں یوں جمی ہیں جیسے آسمان نے خود کو سنبھالنے کے لیے کفن لگا لیے ہوں۔ اس منظر میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج اس کا بس نہیں چلے گا، آج فیصلہ صرف اور صرف عرش والے کا ہے۔ میدان محشر میں چیخ و پکار کی گونج بلند ہوگی، عورتوں کو چیخیں، بچوں کی سسکیاں، مردوں کی آہیں، اور سب ایک ہی صدا لگائیں گے، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب انبیاء علیہم السلام تک یہ کہنے لگیں گے نفسی نفسی، یعنی مجھے میری فکر ہے۔ سوچئے اگر نبی اپنی امت کی فکر سے پہلے اپنی نجات کی فکر کریں گے تو ہم عام گنہگار کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ وہ ہولناک دن ہوگا جب فرشتے اعمال کو تولیں گے اور زبانیں گواہی دیں گی، ہر عمل کھول کر سامنے رکھا جائے گا، ہر راز بے نقاب ہوگا۔ محترم ناظرین، قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا؟ جہاں انسان کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، جہاں خوف اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، اور جہاں ہر ایک کی زبان پر صرف ایک ہی سوال رہ جاتا ہے، آج میرا انجام کیا ہوگا؟ محترم ناظرین، اب ذرا اپنے دل کو اور مضبوط کر لیجئے، کیونکہ جو منظر اب آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ پہلے دونوں مناظر سے کہیں زیادہ ہولناک اور ہلا دینے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حساب کے بعد انسانوں کے قدم ایک ایسے راستے پر رکھے جائیں گے جس کا نام سنتے ہی دل لرز جاتا ہے، پل صراط۔ ناظرین، قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا؟ اس سوال کا تیسرا جواب یہی ہے کہ جب ہر انسان کو پل صراط سے گزارا جائے گا، سوچئے جہنم دہک رہی ہے، اس کی آگ شعلے برسا رہی ہے، وہ آگ جسے ہزاروں سال تک بھڑکایا گیا، ہزاروں سال تک مزید جلایا گیا اور پھر 1000 سال تک دہکایا گیا۔ آج وہ آگ اس طرح بھڑک رہی ہے کہ اس کی تپش سے فرشتوں کے بھی قدم کانپ رہے ہیں۔ اس آگ کے اوپر اتن تنی ہوئی ہے کہ ایک نازک سی پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ انسانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب اسی پر چل کر جنت تک پہنچو۔ سوچئے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب کروڑوں انسان ایک ایک کر کے اس خوفناک پل پر قدم رکھیں گے اور نیچے دہکتی جہنم انہیں بلائے گی، اہلی اہلی میرے لوگ میرے پاس آؤ۔ ناظرین، اس منظر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی مانند پل صراط پار کر جائیں گے، کچھ تیز ہوا کی طرح گزریں گے، کچھ گھوڑے کی رفتار سے، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ رینگتے ہوئے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے قدموں کو سنبھال نہ سکیں گے اور سیدھے جہنم کی دہکتی آگ میں جا گریں گے۔ سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا جب عورتیں اور مرد چیختے ہوئے جہنم میں گر رہے ہوں گے، ان کے جسم جل رہے ہوں گے، ان کی چیخیں فضا کو چیر رہی ہوں گی۔ یہاں فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کانٹے ہوں گے۔ جو ذرا سا بھی پھسلے گا، جو ذرا سا بھی جھکے گا، وہ فوراً ان کا کانٹوں سے کھینچ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ ہر ایک کا دل کانپ رہا ہوگا، ہر ایک کی آنکھ خوف سے باہر نکل رہی ہوگی، اور سب ایک ہی دعا کر رہے ہوں گے، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں پار کرا دے۔ محترم ناظرین، اب آپ کے دل کو ایک ایسے منظر کے قریب لے چلتا ہوں جو قیامت کے سب سے ہولناک اور سب سے فیصلہ کن مناظر میں سے ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پل صراط سے گزرنے کے بعد کچھ کے نصیب میں نجات لکھی جاتی ہے اور کچھ سیدھا جہنم کی دہکتی آگ میں گرا دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، سوچئے جہنم کی آگ سامنے دہک رہی ہے، وہ آگ جس کا شعلہ عام آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس کی آگ کے شور کی آواز ایسی ہوگی جیسے ہزاروں آندھیاں ایک ساتھ چیخ رہی ہوں۔ جہنم کی سانسیں ایسی ہیں کہ زمین ہل اٹھے، پہاڑ لرز جائیں۔ فرشتے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہیں، ان کے چہرے ہیبت ناک ہیں، ان کی آواز گرجدار، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا جب عورتوں اور مردوں کو رسیوں سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے آگ میں پھینکا جائے گا۔ ان کے جسم جھلسیں گے، ان کی زبانیں پیاس سے لٹکیں گی، اور وہ پکاریں گے، اے مالک اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمارا کام ہی تمام کر دے۔
مگر جواب آئے گا تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ لیکن ناظرین، یہ منظر صرف ایک رخ ہے، دوسری طرف جنت کی جھلک ہے۔ وہ جنت جہاں نہ گرمی ہے نہ سردی، نہ غم ہے نہ خوف۔ وہ جنت جس کی خوشبو میلوں دور سے آتی ہے، جہاں دودھ کی نہریں، شہد کے چشمے اور شراب طہور کی ندیوں کا بہاؤ ہے۔ سوچئے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب کچھ خوش نصیبوں کے چہرے دمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کتابیں دائیں ہاتھ میں ہوں گی، اور فرشتے انہیں سلام کرتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تم پر سلام ہو، تمہارے صبر کے بدلے یہ بہترین انجام ہے۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب عورتیں اپنے اہل ایمان شوہروں کے ساتھ جنت کے محلات میں داخل ہوں گی، جب بچے اپنے والدین کے ساتھ جنت کے باغات میں کھیلیں گے، جب درختوں سے جھولتے خوشبودار پھل ہاتھوں میں خود آ کر گر پڑیں گے۔ وہ جنت جہاں نہ موت ہے، نہ جدائی، نہ بھوک، نہ پیاس، صرف رب کی رضا ہے اور اس کی رحمت ہے اور اس کا دیدار ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم اس سفر کے آخری اور سب سے نازک مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ کانپتے ہیں، زبان لرزتی ہے اور دل کے پردے ہلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جب سب فیصلے مکمل ہو چکے ہوں گے، جنت والوں کو جنت مل چکی ہوں گی، جہنم والوں کو جہنم میں دھکیل دیا گیا ہوگا۔ مگر اس کے بعد جو واقعہ رونما ہوگا وہ قیامت کا سب سے عظیم، سب سے فیصلہ کن اور سب سے پرہیبت لمحہ ہوگا۔ سوچئے جب ساری کائنات خاموش ہے، فرشتے صف بستہ کھڑے ہیں، جنت والے اپنے محلات میں خوشیاں منا رہے ہیں اور جہنم والے عذاب کی شدت سے چیخ رہے ہیں، اسی وقت ایک ندا بلند ہوتی ہے، اے جنت والو، تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ایک وعدہ باقی ہے۔ سب حیران ہو جاتے ہیں، کون سا وعدہ؟ کیا جنت سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہے؟ پھر وہ گھڑی آتی ہے جب پردے ہٹائے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ ناظرین سوچئے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب جنت والے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ آنکھیں جو دنیا میں گناہوں سے دھندلا گئی تھیں، آج رب کے نور سے روشن ہو جائیں گی۔ مگر اس منظر سے پہلے ایک اور عظیم واقعہ ہوگا، شفاعت کبریٰ۔ ناظرین اس دن سب انبیاء ایک ایک کر کے کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی نجات کی فکر ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئے گی تو آپ کہیں گے امتی امتی، میری امت میری امت۔ سوچئے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب پوری انسانیت میدان محشر میں کھڑی ہے، کوئی امید باقی نہیں، ہر چہرہ مایوسی میں ڈوبا ہوا ہے، اور صرف ایک ہستی ہے جو اپنے رب کے حضور جھکتی ہے، سجدے میں جاتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رب میری امت کو بخش دے۔ یہ منظر قیامت کی سب سے عظیم بشارت ہے۔ وہ ہولناک دن، وہ ڈرا دینے والے مناظر، وہ دہکتی آگ، وہ لرزتے قدم، سب کچھ اس لمحے میں آ کر بدل جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ کچھ ایسے گنہگار بھی ہوں گے جنہیں جہنم کے کنارے سے کھینچ کر نجات دی جائے گی۔ سوچئے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ایک گنہگار عورت یا مرد کو فرشتے جہنم سے نکال کر جنت کے دروازوں میں داخل کر رہے ہوں گے، صرف اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ اس دن سب کے دلوں کو سکون صرف ایک ہی چیز سے ملے گا، رب کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ابدی جنت۔ لیکن افسوس یہ ان کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے رب کے فرما بردار رہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے پیروکار رہے، اور جنہوں نے اپنے دل کو گناہوں کے اندھیروں سے پاک رکھا۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے حاضر ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری کمزوریاں بے شمار ہیں، مگر تیری صفات پاک، تیری رحمت بے پایاں اور تیری قدرت لامحدود ہے۔ اے بخشنے والے، ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے، ہمارے دلوں کو صاف کر اور ہمیں توبہ کے سچے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ، قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، قبر کی تنہائی اور سوال و جواب کے سخت لمحوں میں ہماری مدد کر، قیامت کے ہولناک دن کی وحشت سے ہمیں پناہ عطا فرما، ہمارے درجات میں آسانیاں پیدا فرما
اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ پل صراط کو ہمارے لیے آسان اور برق رفتار گزار دے کہ ہم کسی لغزش کے بغیر پار ہو جائیں۔ یا اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا، ان کے شفاعت عظمیٰ سے محروم نہ رہنے والا بنا دے۔ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، وہاں کے حسین منازل میں ہمیں سرفراز کر اور ہمیشہ کے لیے تیری رحمت و نعمتوں میں جگا دے۔ اے رحمان و رحیم، ہمیں ہدایت، استقامت اور اخلاص نیت عطا فرما یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔